شیطان مردود سے، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق وہ بھی ہے جسے شیطان کہتے ہیں، وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب فرشتوں اور آدم علیہ السلام کا مقابلہ ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سب کے سب آدم علیہ السلام کے آگے جھک جائیں۔ چنانچہ ان سب نے انہیں سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ اس کے اندر تکبر کی بیماری تھی۔ جب اس سے جواب طلبی کی گئی تو اس نے کہا مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم کو مٹی سے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ آگ مٹی کے آگے کیسے جھک سکتی ہے؟ شیطان کو اسی تکبر کی بنا پر ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا گیا اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنت کی گئی۔ اب شیطان نے اپنی اس ذلت کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ سب سے پہلے سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بیوی کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا، اور اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں قیامت تک آدم کے اولاد کو صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ شیطان ہمارا مستقل دشمن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اس طرح اللہ کے حضور میں دعا کریں، اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس بھی آئے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان تمہارے رگ و ریشے میں اس طرح اثر کرتا ہے جس طرح کہ خون تمام جسم میں دوڑتا ہے۔ شیطان آدمی کو دیکھتا ہے مگر آدمی شیطان کو نہیں دیکھ سکتا، نہ اس کے حملے سے آسانی کے ساتھ بچاؤ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے اثر سے پناہ مانگے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ تلاوت کی ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے تاکہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور اس نیک کام میں شیطان کو بہلانے اور پھسلانے کا موقع نہ ملے۔ آیات کی غلط تعبیر سے معنوں کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ واضح رہے کہ تعوذ کا مقصد یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مقصد ہر شریر کے شر سے اللہ رب العزت کی پناہ میں آنا ہوتا ہے، خواہ وہ شریر انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو۔ تلاوت کے شروع میں بھی تعوذ اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ تلاوت کے دوران شیطان کے وسوسوں سے حفاظت ہو سکے، اور تسمیہ کا مقصد اللہ رب العزت کے مبارک نام سے برکت حاصل کرنا ہے۔ علماء نے صراحت کی ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر وہ کام جو اہمیت رکھتا ہو اور اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ ناقص اور ناتمام رہتا ہے، وہ کام نامکمل رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ کے ذریعے شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کا حکم خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تلاوت کی ابتدا کے علاوہ بھی احادیث مبارکہ میں بعض مخصوص حالات میں تعوذ کی تاکید آئی ہے، جیسا کہ بیت الخلاء جاتے وقت، غصے کی شدت میں، نیند میں ڈر جانے کے وقت وغیرہ۔ انسان اپنے ہر قول اور ہر فعل میں اس بات کا محتاج ہے کہ اسے شیطان کے شر سے پناہ نصیب ہو۔ اس اعتبار سے انسان کو چاہیے کہ اپنے ہر کام سے پہلے تعوذ کے کلمات ادا کر کے شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ تعوذ سنت ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ مومن بھی شیطان سے متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے تلاوت سے پہلے تعوذ سنت ہے، اور تعوذ صرف تلاوت کے وقت مسنون ہے اور کتاب پڑھتے وقت مسنون نہیں۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے وقت تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، مسنون ہے۔ اور دوسری کتاب جس سے ہم فضائل اعمال، منتخب حدیث وغیرہ پڑھتے ہیں، اس وقت تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت نہیں ہے،
اور پڑھنے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے اور نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں. تو تعوذ کا حکم سورۃ النحل میں ہے اور جمہور کے نزدیک امر استحباب کے لیے ہے، مستحب ہے تعوذ پڑھنا. تو تعوذ کی حکمت کیا ہے؟ تلاوت سے پہلے استعاذے کی حکمت یہ ہے کہ جو شخص سمجھ کر تلاوت کرتا ہے شیطان اس کو بہکانے کی اور اس کی فکر و فہم کو غلط راہ پر ڈالنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ فکر و فہم کو گمراہی سے بچائے اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے. اگر قاری قرآن ایسا کرے گا تو امید ہے کہ وہ قرآن کی باتوں کو صحیح سمجھے گا ورنہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. سورہ اعراف کی آیت ہے. فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر عفو اختیار کیجیے، درگزر کیجیے اور نیک کام کرنے کا حکم دیجیے، بھلائی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کیجیے، جاہلوں سے دور رہیے، اعراض کیجیے. اور اگر شیطان کا کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے. اور اگر شیطان کا کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے، آپ کو آمادہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے. بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. سورہ مومنون کی آیت ہے. فرماتے ہیں بری بات کے جواب میں ایسی بات کہیے جو نہایت اچھی ہو اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں وہ خوب معلوم ہے. یعنی اگر وہ برائی کے ساتھ پیش آئے تو ہم اچھائی کا معاملہ کریں، اچھائی کے ساتھ پیش آئے، بھلائی کے ساتھ پیش آئے. یہ نہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دے بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اللہ کا قانون بھی ہے. اور کہیے کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے میرے پروردگار میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے برائی کا ایسے طریق سے جواب دیجیے جو بہت اچھا ہو. یعنی ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ جس کے ساتھ آپ کی دشمنی تھی وہ آپ کا گرم جوش دوست ہے، یعنی وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا. آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے تو جو آپ کا جانی دشمن ہے وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اور یہ بات ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں، جو نصیب والے ہیں، بڑے نصیب والے ہیں. اور اگر شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں. بے شک وہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہ تینوں آیات ایک ہی مضمون کی ہے اور کوئی چوتھی آیت اس مفہوم کی نہیں ہے. تو اس روش سے انسانوں کی اصل طبیعت دوستی اور صلح صفائی کی طرف لوٹ آئے گی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ شیطانی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے استعاذے کو اختیار کیا جائے کیونکہ اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ حسن سلوک اور کسی احسان کو قبول ہی نہیں کرتا.
اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو تباہ و برباد کر دے، اس لیے کہ اس کے اور انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین پہلے سے شدید عداوت چلی آ رہی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، یہ بھی سورہ اعراف کی آیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ بنی آدم، یعنی دیکھنا کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکلوا دیا تھا، جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اور فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، یہ سورہ فاطر کی آیت ہے۔ یقین شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لہذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ یعنی وہ اپنے مریدوں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو۔ اور فرمایا أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، یہ سورہ کہف کی آیت ہے۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے، اور ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ اس نے ہمارے والد آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، مگر اس نے جھوٹ بولا، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کا ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کس طرح ہو سکتا ہے، جبکہ اس نے خود ہی قسم کھا کر کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سورہ صاد کی آیت ہے۔ پس مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں، جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، یہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے۔ بے شک جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا، ان پر شیطان کا زور ان پر کچھ بھی نہیں چل سکتا، بس اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں، اس کو دوست بناتے ہیں، اور ان پر جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ استعاذہ تلاوت سے پہلے ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ نحل کی آیت ہے۔ فرمایا پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پناہ اس وقت مانگے جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں۔ اس کی مثال یہ ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ فرمایا جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو، نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، تو منہ اور ہاتھ دھو لیا کرو، چہرہ اور ہاتھ دھو لیا کرو، یعنی وضو کر لیا کرو۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے، پھر یہ پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یعنی میں پاکی بیان کرتا ہوں تیری اے اللہ، تیری ہی حمد و ثنا کے ساتھ، تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند و بالا ہے،
اور تیرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر آپ 3 بار لا الہ الا اللہ پڑھتے، پھر یہ پڑھتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے شیطان مردود سے، یعنی اس کے وسوسے سے اور اس کی پھونک سے اور اس کے جادو سے، اس کے وسوسے سے، اس کی پھونک سے اور اس کے جادو سے۔ اس حدیث کو اہل سنن اربعہ نے بھی روایت کیا ہے، اور امام ترمذی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اس باب میں سب سے زیادہ مشہور حدیث ہے۔ تو الحمز کے معنی ہے جنون، دیوانگی، النفخ کے معنی ہے کبر، تکبر، اور النفث کے معنی ہے شعر کیے گئے جادو۔ جیسا کہ امام ابو داود اور ابن ماجہ علیہم الرحمہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو فرمایا اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، 3 مرتبہ فرمایا، پھر 3 مرتبہ الحمدللہ کثیرا، الحمدللہ کثیرا، الحمدللہ کثیرا، پھر 3 مرتبہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں الفاظ 3 مرتبہ دہرائے اور پھر فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تو 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کبیرا، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور 3 مرتبہ الحمدللہ کثیرا، یعنی سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور بہت بہت تعریف، سب تعریف اللہ کے لیے، بہت بہت تعریف، جتنی تعریف کی جائے سب اللہ کی تعریف ہے۔ اور سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی تسبیح بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی صبح و شام، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں صبح و شام۔ اور اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی اس کے جنون یا دیوانگی سے، اس کے تکبر سے اور اس کے جادو سے۔ اور غصے کے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ کا حکم دیا ہے، یعنی جب بھی غصہ آئے یا کتا بھونکے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ 2 آدمیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ایسا کرتے ہوئے ان میں سے ایک تو اس قدر غصے میں تھا کہ غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بے شک میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے، اور وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس شخص سے کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں مجنون نہیں ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابو داود اور نسائی رحمہم اللہ نے بھی روایت کیا ہے۔ تو محترم بزرگوں دوستو، استعاذے کے بارے میں اور بھی بہت سے احادیث ہیں جن کا یہاں ذکر نہیں کیا جا سکتا، بہت لمبا بحث ہو جائے گا اور وقت بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تعوذ پڑھا کرتے تھے، اور اس لیے بھی واجب ہے کہ اس سے شیطان کے شر کو دور کیا جاتا ہے جو بذات خود واجب ہے، اور جس شے کے بغیر واجب پورا نہ ہوتا ہو وہ بھی واجب ہوتی ہے۔ پھر استعاذہ حفاظت کا مؤثر ذریعہ ہے جس کے پڑھنے سے انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ شیطان کے شر اور وسوسے سے بچنے کے لیے یہ کافی ہے کہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ استعاذے کے اسرار و رموز میں سے نمایاں یہ ہے کہ اس کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے لیے اپنے منہ کو اس لغو اور بیہودہ گفتگو سے پاک صاف کر لیتا ہے جو اس نے کی ہوتی ہے۔ استعاذے کے ساتھ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی
قدرت و طاقت اور بندے کے عجز و کمزوری کا اعتراف بھی کی کہ انسان اپنے اس کھلم کھلا مگر پوشیدہ دشمن کے مقابلے سے عاجز و قاصر ہے. اسے دور ہٹانے اور اس کے شر سے بچانے پر صرف وہ اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے. اور یہ دشمن بھی ایسا ہے جو کسی قسم کے حسن سلوک اور احسان کو قبول نہیں کرتا. جبکہ کوئی انسان دشمن ہو تو اسے حسن سلوک اور احسان وغیرہ سے قابو کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی ان 3 آیات سے معلوم ہوتا ہے جنہیں قبل ازیں ذکر کیا جا چکا ہے. نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. یعنی بے شک جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا، اور اے پیغمبر آپ کا پروردگار کافی ہے کارساز. آپ کا پروردگار ہی کافی ہے، وہی کام بنانے والا ہے. انسانی دشمن سے جنگ کے لیے تو فرشتے بھی نازل ہوئے تھے. جس مسلمان کو کوئی ظاہری اور انسانی دشمن قتل کر دے تو وہ شہید ہے، مگر جسے یہ باطنی دشمن قتل کر دے وہ تریر یعنی مردود ہے. جس پر ظاہری دشمن غالب آ جائے اسے اجر و ثواب ملے گا، مگر جس پر یہ باطنی دشمن غالب آ جائے وہ مبتلا فتنہ یا گنہگار ہوگا. شیطان انسان کو دیکھتا ہے مگر انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا. اس لیے شیطان کے شر اور وسوسے سے بچنے کے لیے استعاذے کے ساتھ اسی ذات گرامی سے مدد طلب کی جاتی ہے جو شیطان کو تو دیکھتی ہے مگر شیطان اسے نہیں دیکھ سکتا. استعاذہ یہ ہے کہ ہر شریر کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پناہ لی جائے اور اسی کی جانب متوجہ ہوا جائے. عربی زبان میں عیادہ کا لفظ دفع شر کے لیے، شر کو دور کرنے کے لیے، شرور کو دور کرنے کے لیے، اور لیاذ کا لفظ حصول خیر کی طلب کے لیے، بھلائی کے حاصل ہونے کی طلب کے لیے استعمال ہوتا ہے. استعاذہ کا معنی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے معنی یہ ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس امر کی شیطان مردود سے پناہ لیتا ہوں کہ وہ دین یا دنیا میں مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے یا مجھے اس کام سے روک سکے جس کے کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، یا مجھے کسی ایسے کام پر ابھارے جس سے مجھے منع کیا گیا ہے. کیونکہ شیطان سے انسان کو صرف اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شیطان انس کا مقابلہ حسن سلوک اور احسان کے ساتھ کیا جائے. اس سے اس کی طبیعت کا شر دور ہو جائے گا. مگر شیطان جن کے شر سے بچنے کے لیے اس نے استعاذے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا دشمن ہے جو نہ رشوت قبول کرتا ہے اور نہ کسی نیکی اور احسان سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ طبعاً شریر ہے. تو قرآن مجید کی 3 آیات میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے. سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، جو پہلے میں نے تلاوت کی. یعنی آپ عفو درگزر کا معاملہ کیجئے اور نیک کام کرنے کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ اختیار کیجئے، دوری اعراض کیجئے. اس آیت کا تعلق انسانوں میں سے دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرنے سے ہے. پھر شیطان کے بارے میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یہ بھی اوپر بیان کیا جا چکا ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے. اور اگر شیطان کا کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے. اور اگر شیطان کا کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے، آپ کو تیار کرے، آمادہ کرے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے. بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. سورہ مومنون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. یعنی برائی کو اس طریقے سے دفع کریں، یعنی برائی کو دور کرنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیجیے جو سب سے اچھا طریقہ ہو، احسن طریقہ ہو. اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں وہ خوب معلوم ہے، اچھی طرح معلوم ہے. اور آپ کہیے کہ میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے پروردگار میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئی، میرے پاس حاضر ہوں.
اور سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یعنی بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو برائی کا ایسا طریقے سے جواب دیجئے جو بہت اچھا ہو۔ یعنی ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ اچانک وہ شخص کہ آپ اور اس کے درمیان دشمنی تھی وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ یعنی جو آپ کا جانی دشمن تھا تو آپ ایسا طریقہ اختیار کریں گے تو آپ کا جانی دشمن بھی آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے کے قابل ہیں، جو برداشت کرنے والے ہیں، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں۔ اور اگر آپ کو شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ ابھارے تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں، بے شک وہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔